غیر مقلدین کا موقف کہ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ اب دلیل اتنی بھونڈی ہے، کہتے ہیں بھینس قربانی کرنا صحیح نہیں اس لیے کہ عرب میں نہیں پائی جاتی تھی، بس یہی دلیل ہے. فقہ الحدیث افادات ناصر الدین البانی، آپ کے مسائل ان کا حل مبشر احمد ربانی، ایک البانی اور ایک ربانی. اور دلائل آپ دیکھیں بندے کو سن کر بھی حیات یعنی کو دلائل دینے کا سلیقہ ہے. اور مبشر ربانی جماعت الدعوہ کا قاضر گزاد ہے، چیف جسٹس. اس کا ظاہر ہے جیسی دلیل ہو ویسا جواب ہے. سب سے آسان جواب الزامی جواب دو. جیسے میں نے کہا نا کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے. اس پر سوال کر دیں بھائی اگر بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے تو دیکھیں بھینس کا گوشت کھانا کیسے جائز ہے، بھینس کا دودھ پینا کیسے جائز ہے، بھینس کا دودھ سے نکلا مکھن کیسے جائز ہے، لسی کیسے جائز ہے. چلو سب چیزیں مان بھی لیں تو جب ہم قربانی بھینس کی کریں اور اس کی جائز نہیں تو اس کی کھال لینا کیسے جائز ہے، کھا لینا کیسے جائز؟ یہ سب جائز ہے. اور یہ قربانی جائز حضور کے دور میں نہیں پائی جاتی تھی. یہ الزامی جواب. اور باقی جو تحقیقی جواب بڑا آسان ہے وہ یہ کہ ہم جو بھینس کی قربانی کو جائز مانتے ہیں تو اس کی بنیاد دلائل ہے. مسئلہ زکوٰۃ میں جو حکم کو گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے، قیاس کیا گیا ہے. اور قیاس ایک دلیل شرعی ہے. جو مسئلہ زکوٰۃ میں گائے کا ہے وہی مسئلہ بھینس کا ہے. تو ہم نے قربانی کے مسئلے کو زکوٰۃ کے مسئلے پر قیاس کیا ہے اور قیاس دلیل شرعی ہے، اس لیے قیاس کا انکار نہیں ہو سکتا. نہ اس کے مقابلے میں نص پیش کریں آدمی قیاس چھوڑ دے گا. تو جب قیاس کے مقابلے میں نص نہ ہو تو پھر قیاس دلیل شرعی ہوتی ہے، ہم قیاس کو ترک نہیں کر سکتے. مجھ سے قصور میرا بیان تھا تو وہاں ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا کٹے کی قربانی جائز ہے؟ آپ تو بھینس کہتے ہیں نا، اور قصور کے علاقے میں کٹا بہت استعمال ہوتا ہے. یہ بھینس کا جو بچہ ہوتا ہے شادی کے موقع پر وہ مرغا اور بکرا ذبح نہیں کرتے. شادی کے موقع پر قصور کے مواتی لوگ یہ کٹے ذبح کرتے ہیں. اب تو میں نے بہت طرز بدل دیا، بہت طرز سنبھال لی ہے. اس کی وجہ کہ شروع میں ہم نے زور توڑنا تھا نا، اور زور کو توڑنے کے لیے میں نے اسی لہجے میں بات کی جیسے یہ بولتے تھے. جیسے اعتراض کرتے ہیں ویسے میں جواب بھی دیتا تھا. تو انہوں نے وہاں قصور چٹ آ گئی کہ مولانا صاحب کٹے کی قربانی جائز ہے. میں نے کہا انسان چاہتا ہے کٹا ذبح ہو جائے، کٹا نہیں چاہتا کٹا ذبح ہو جائے. تو میں نے سمجھا، میں نے کہا انسان چاہتا ہے کٹا ذبح ہو کیونکہ انسان کٹے کی جنس الگ ہے، لیکن کٹا نہیں چاہتا کٹا ذبح ہو، اس کی اپنی جنس ٹوٹتی نظر آتی ہے، باقی ذبح کرنا تو جائز ہے. اور پھر لوگ سمجھتے ہیں میں نے کیا بات کی. وہ اس طرح چٹوں کا جواب چلتا ہے نا پھر دوبارہ چٹ نہیں آتی، بالکل چٹ نہیں دیتے. میں سیال کوٹ بیان کیا تو مجھے چٹ آ گئی. آپ نے بیانات میرے سنے ہیں، عبارات فقہ کے اندر آ بھی جائیں گے. تو مجھے ایک چٹ ہے جی غیر مقلدین کہتے ہیں کہ فقہ حنفی کے اندر ہے امام اس کو بناؤ جس کی بیوی خوبصورت ہو. تو کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا لکھا ہے، اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ اب علمی بیان آپ پورا سمجھاؤ گے نا تو عوام میں سمجھ نہیں آتا. وہاں تو ایک منٹ کی مار ایسی مارو کہ دوسرے چٹ کی ہمت نہ ہو. میں نے کہا لکھا ہے، اس کی وجہ کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب علم بھی تھے، صاحب کشف بھی تھے. ہمارے امام کو کشف ہوا کہ میرے جانے کے 1100 سال بعد ایک فتنہ پیدا ہوگا جو لڑکیاں دیکھ کر مولوی کے اہل حدیث بنائیں گے. تو امام صاحب نے مسئلہ لکھ دیا کہ مولوی کی اپنی بیوی خوبصورت ہونی چاہیے. یہ اس لیے لکھا ہے. اور اگر تمہیں نہیں یقین آتا تو میں نے کہا میں ایسی مثالیں دیتا ہوں کہ جس کو لڑکیاں دیکھ کر اہل حدیث بنایا. ہاں جی اور چٹ، اب چٹ نہیں لکھتے. بات سمجھ آئی؟ اب چٹ نہیں لکھ رہے. حیدرآباد میں سندھ گیا تو میرا بیان تھا، وہاں ایک چٹ آ گئی کہ مولانا صاحب یہ بیشتری میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر عورت دائی یا کسی عورت کی شرمگاہ میں انگلی داخل کرے بچہ چیک کرنے کے لیے بیماری کے لیے اور عورت روزے دار ہو تو اگر انگلی پر رطوبت لگی ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نہ لگی ہو تو نہیں ٹوٹتا. لکھا ہے. میں نے کہا بھی ایک اگر یہ مسئلہ لکھا ہے تو ہدیۃ المادی بھی کوئی مسئلہ لکھا ہے. وہ لکھا ہے من ادخل خشبۃ فی دبری فاخرج فلم یفطر. اگر کوئی آدمی ڈنڈا اپنے بڑے پیشاب جگہ میں داخل کرے پھر نکالے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. انگلی کیسے جاتی ہے وہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے، ڈنڈا کیسے جاتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا. میں لڑکوں سے کہا میں نے کوئی ڈنڈا رکھو اور چیک کرو. آپ یقین کریں مجھے ہفتے بعد ایک لڑکے کا فون ہے، کہتے ہیں صحیح ڈنڈا ہمارے ہاتھ میں ملتا کوئی نہیں ہے. اب آپ اپنے محلے میں ایک ڈنڈا دے کر بندے تیار کر لو، دیکھنا دوڑتے کیسے.
اب جیسا سوال ہے ویسا جواب ہوتا ہے نا، جیسی روح ہوتی ہے ویسے فرشتے ہوتے ہیں، جیسا منہ ہوتا ہے ویسے تھپڑ ہوتا ہے. میری بات سمجھ آ رہی؟ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ. میں پھر علماء کو یہ بات سمجھاتا ہوں، جب میں ایسی مثالیں دیتا ہوں آپ کہتے ہیں مولانا کیسی مثالیں دیتے ہیں، آپ کی زبان کیسی ہے؟ میں نے کہا جب یہ قرآن پر اعتراض ہوتا ہے کہ مثالیں کیسی دیتا ہے تو وہاں تم کیا جواب دیتے ہو؟ مثال کا ممثل کے مطابق ہونا ضروری ہے، ممثل لہو کے مطابق، ممثل کے مطابق نہیں، ممثل لہو کے مطابق ہونا ضروری ہے. میں نے کہا وہاں جواب دیتے ہو اللہ ممثل ہے اور کفار ممثل لہو ہے، تو یہ نہیں دیکھتے ممثل کیسا ہے، یہ دیکھتے ہیں ممثل لہو کیسا ہے. اور جب میں اعتراض کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں مولانا آپ کی شان کے لائق نہیں ہے. میری شان کے لائق نہیں ہے، ان کی حیثیت کے مطابق ہے. تم یہ دیکھو نا. بات سمجھ آ رہی؟ یہ میں نے 10 سال اس پہ لگائے ہیں الحمدللہ. میں کو ایسے جھنجھوڑا ہم نے نا بس آپ سوچ نہیں سکتے. اور بڑی بڑی وہ زبانیں جو 42,000 نیچے لٹکتی تھی نا بحمدللہ وہ بند ہو گئی، وہ گنگ ہو گئی، زبانوں کا رخ بدل گیا. آپ کو تو اندازہ نہیں اس محنت کا. میں بھی جب ملیشیا کے سفر پہ تھا تو مولانا محمود مدنی المدنی رحمہ اللہ کے پوتے، جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری، میں تصویریں ساتھ ساری بھجوا تو نشر نہیں کرتا، موقع پر نشر کرتے. آپ دیکھیں خوشبو لگائی، مجھے اود کی خوشبو ہدیے میں دی، پھر جسم پہ لگائی، پھر ملاقات کی، پھر جمعہ میرے ساتھ پڑھا، کھانا کھایا بعد میں. اور مجھے کیا لگے مولانا آپ یقین کریں میری آپ سے پہلی ملاقات ہے. غائبانہ ہم کتنے معترف ہیں. دارالعلوم دیوبند میں آپ کی ذات پوری زیر بحث آئی ہے اور دارالعلوم دیوبند کے تمام اکابر تمہاری پشت پر ہیں. وہ کہتا ہے کہ اس بندے نے دلائل کے ساتھ مثبت انداز میں مسلسل کام کیا. بات سمجھ رہے؟ دلائل کے ساتھ مثبت انداز میں مسلسل کام کیے. بعض لوگ دلائل سے نہیں گالیاں دیتے ہیں، آپ سنیں مناظرین کی زبان سنیں، گالیاں دیتے ہیں. اور بعض دلائل سے کام کرتے ہیں لیکن مثبت نہیں کرتے، منفی کرتے ہیں، پھر کیس، پھر پرچے، پھر پولیس، پھر جھگڑے. اور بعض مثبت کرتے ہیں مسلسل نہیں کرتے، کرتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں، کرتے ہیں کہتے ہیں آپ نے مسلسل کام کیا ہے اور اس پر ہم سب کو ناز ہے اور آپ فرض کفایہ ہماری طرف سے. یہ تو میں ایک بندہ بتا رہا ہوں نا، آپ کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. اللہ کو ایسے پورا عالم میں کام پھیلا ہے، پورے عالم ایسے لوگ کھڑے ہو گئے. میں کبھی میسج دکھاؤں نا، کبھی جماعت فاؤنڈیشن بن رہی، کبھی تحفظ دین بن رہا ہے، کبھی ہنا میڈیا بن، ایسے دنیا میں جماعت در جماعت بنتی جا رہی ہے. اور ہماری ترتیب کیا ہے؟ جو بھی کام کرتا ہے میں خط لکھتا ہوں، ماشاءاللہ ہم بہت خوش ہیں. جو بھی کام کرتا ہے ساری ویڈیو میں ریکارڈ کرتا ہوں، آپ کو بہت اچھا کام، ہم آپ کے سر پر ہے. جو بھی کام کرے میں کبھی کسی کام کرنے والے بندے کی کمزوریاں نہیں دیکھتا، ہمیشہ اس کی خوبیاں دیکھتا. چلیں غیر مقلدین گھوڑے کی قربانی کی توجہ رکھیں. غیر مقلد گھوڑے کی قربانی کے قائل ہیں. دلیل وہ کہتے ہیں صحیح بخاری کتاب الذبائح والصید کے اندر روایت موجود ہے. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نحرنا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسا فاکلناہ. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گھوڑے کی قربانی دی پھر اس کو کھا لیا. تو دیکھیں گھوڑے کی قربانی حدیث ثابت ہے. جواب نمبر 1 ثمانیت ازواج، یہ جو 4 جانوروں کے جوڑے ہیں اور 8 تعداد بنتی ہے، قرآن کریم نے اس میں گھوڑے کا ذکر نہیں فرمایا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں گھوڑے کا ذکر نہیں فرمایا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑا قربانی کا جانور نہیں ہے. نمبر 2 یہ جو حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ نحرنا، اس کا غیر مقلد ترجمہ کرتے ہیں نسکنا، قربانی دی. یہ تب ہے جب نحرنا کا معنی نسکنا متعین ہو، جبکہ نحرنا کا معنی ذبحنا ہے کہ ہم نے ذبح کیا. ایک ہے صرف ذبح کرنا اور ایک ہے قربانی کے لیے ذبح کرنا. جب جانور قربانی کے لیے ذبح کریں تو پھر کہتے ہیں نسکنا، اور جب صرف ذبح کریں ویسے کھانے کے لیے یہ ہے ذبحنا. تو اس کا معنی ذبحنا ہم کرتے ہیں، نسکنا نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے خود روایات موجود ہیں جہاں وہ نحرنا کی بجائے اور نسکنا کی بجائے ذبحنا فرماتی ہیں. قالت ذبحنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرسا ونحن بالمدینہ فاکلناہ، صحیح البخاری. نمبر 2 ذبحنا فرسا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکلناہ، المعجم الکبیر. ذبحنا فرسا فاکلنا نحن اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنز الاموال. وہ خود اس کا معنی ذبحنا فرما رہی ہیں تو آپ اس کا معنی نسکنا کیوں کرتی ہو؟ بات سمجھ لو. اسے کہتے ہیں تعویل بما لا یرضی بہ القائل.
کسی آدمی کے لفظ کا معنی وہ بیان کرو جو خود اس پہ راضی ہو. ان کے لفظ کا معنی وہ خود اور کرتی ہیں، تم ان کے لفظ کا معنی اور کرتے ہو. اس لیے اس کا معنی زبان ہے جو آپ کی